السلام علیکم، کیسے ہیں حافظ جناب؟ جناب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ یاری صاحب سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو عزت دے۔ آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سب کا اور سرور کا بال باعث بچے ہے۔ سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سعادت ہے کہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی سر، حکم کریں سلمان اچھا بھائی۔ اللہ یاری صاحب، کچھ جی پہلے کافی دیر پہلے آپ سے بات چیت ہوئی تھی، ہوں تو ہم نے آپ سے مسئلہ امامت کے اوپر بات کی، تو آپ نے کہا کہ قرآن سے کیسے ہم دلائل دے سکتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر جو ولایت اور امامت کے متعلق آیات تھیں وہ حذف کر دی گئی ہیں۔ تو بہت سارے دیکھنے والے بھی، ناظرین بھی، اور نہیں بھائی صاحب، میں ہم نے بھی یہ نہیں یہ کہا چاہتا تھا، ہوں بہت ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے یہ کہا تھا آپ نے قرآن سے دلیل کا مطالبہ کیا۔ یہ بات بہت غلط بات ہے کہ صرف قرآن سے ہمیں دکھاؤ۔ یہ کوئی مسلمان اس طرح مطالبہ نہیں کرتا کہ مجھے صرف قرآن قبول ہے، باقی کچھ قبول نہیں، نہیں بعد ہے۔ میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا۔ ہاں، اور تو بعد میں ہم نے بہرحال کہہ دیا تھا، نہیں، بعد میں یہ بات کہہ کو دیا تھا، میں بات چاہتا کو ہوں صحیح کہ نقل کریں، بات کو صحیح طرح الیری سے صاحب نقل میری کریں۔ بات سن لیں۔ ہم نے کہا تھا کہ جی جی میری بات آپ سنیں۔ تو لوگوں کے کچھ ہاں قرآن کریم میرے ناقص ہے۔ پاس جینون سوالات ہیں، جی سر، بات سنیے۔ جی سر۔ میں کہہ رہا ہوں کچھ سوالات ہیں تاکہ آپ کے موقف کی بھی تنقید ہو جائے، پتہ چل جائے کہ آپ کا موقف واضحتاً کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ تو یعنی اصول کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ سے سوالات کریں گے، آپ کے موقف کی تنقید ہوگی، دلائل اس سے بعد میں ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے محترم وہ یہ ہے کہ کسی کلام کے بطور قرآن ثابت ہونے کے لیے آپ کے ہاں کیا طریقہ ہے؟ یعنی کیسے پتہ چلے، کیسے ثابت ہو کہ ایک کلام جو ہے وہ قرآن ہے آپ جی ہاں، کے منہج کے اندر؟ جو قرآن بین الدفتین مسلمانوں کے پاس ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اگر اس میں ہے، اس میں جو البتہ اگر کوئی اس کے ایسے قراءات ہیں جو غیر لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان غیر مشہور ہیں لیکن کتب میں مشہور ہیں، علوم قراءت میں، اگرچہ لوگوں نے اس کو پڑھنا ترک کیا ہو تو وہ بھی ہمارے نزدیک حجت ہے۔ بہرحال قرآن مجید وہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر کوئی جملہ ہم شک کریں کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے یا کسی شاعر کا شعر ہے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے یا قرآن ہے یا کہاوت ہے یا ضرب المثل ہے، تو وہی قرآن جو انڈیا کے قرآن مجید چھپتا ہے، جو بنگلہ دیش میں چھپتا ہے، پاکستان میں چھپتا ہے، ترکی میں چھپتا ہے، مراکش، مصر وغیرہ سب ملکوں میں چھپتا ہے، وہی قرآن کریم میں اگر ہے تو قرآن ہے۔ اگر بھلے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو یہ ہے، جی ہاں، یہ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ مابین الدفتین جو ہے وہ قرآن ہے، لیکن ہمارا منشا یہ ہے سوال کا کہ یعنی ہم تک قرآن پہنچا ہے تو اس کے پہنچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آیا وہ خبر واحد سے آئے یا تواتر کے ساتھ آئے؟ جی، تو یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس آپ ہے، کے منہج کے مطابق اس کا جی کیا؟ جی، یہ میرا مذہب نہیں، یہ حقیقت ہے، علماء آپ کو نہیں بتاتے۔ عثمان کے بعد سے، عثمان سے پہلے، نہیں وہ مجھے پتہ ہے، ہاں، یہ اس قرآن مجید کی ایک تاریخ ہے، میں کہہ ایک رہا ہوں عثمان، کہ آپ، جی ہاں، ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ خبر جناب واحد یا تاریخ کا تواتر ہے مجھے نا؟ پتہ ہے، آپ تاریخ مجھے نہ بتائیں، میرے سوال کا جواب دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے منہج کے اندر قرآن کے لیے، ثبوت قرآن کے لیے، اس کے قطعی ہونے کے لیے تواتر ضروری ہے یا خبر واحد سے بھی کوئی آ جائے تو وہ قرآن ہوگا؟ یہ قرآت جو ہیں سب خبر واحد ہیں، قرآت تو سب خبر واحد ہے۔ قرآت قرآن کی حفص نے عاصم سے روایت کیا، یہ قرآت جو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، حفص ایک آدمی ہے، عاصم بھی ایک آدمی ہے، واحد نے از واحد سے روایت کیا۔ عاصم سے اور بھی روایتیں ہیں، عاصم سے اور بھی روایتیں ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ہاں، جو قرآن مجید ہے، مولوی ہاں، صاحب قرات کی بات نہیں کر رہا، او بھائی مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ آپ جو کے آپ سوال، کے آپ پاس ہوتا ہے جواب دینے نا، دیں۔ جو آپ نے لفظ بولا ہے مابین الدفتین، جی مابین الدفتین کا جو لفظ آپ نے بولا ہے کہ وہ قرآن ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مابین الدفتین آپ کے پاس جو پہنچا ہے وہ تواتر سے پہنچا ہے یا خبر واحد ہے؟ یہی آپ نے پہلے بھی پوچھا نا، بلکہ میں نے آپ جواب دینے لگا تو تھا، عموماً جواب اپنی
آپ جواب عموماً دینے اپنی لگا تھا، تقریروں آپ نے میں مجھے بات کاٹ دی. چلے بات کریں. آپ عموماً اپنی تقریروں میں انکار کرتے ہیں اور بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. جو بندہ کہتا ہے نا کہ یہ قرآن تواتر سے پہنچتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. آپ کہتے ہیں جی تواتر ہے ہی نہیں، یہ آپ کو کہانیاں تو سنائی گئی ہیں. تو اب سنو تو نا، آپ سنیں گویا گے تو آپ پتہ کے چلے ہاں گا نا. یہ قرآن تواتر سے نہیں پہنچا. تو آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا. قاری صاحب، حافظ صاحب، جی جواب دیکھو دیجئے، عزیزو، قرآن جواب کی ایک دیں اور تاریخ ہے. کہانی نہیں بنانے کا. تاریخ ہے. ایک زمانہ ہے قرآن کا تواتر ہے، اور ایک زمانہ ہے جہاں پہ قرآن کی تاریخ میں قرآن کی تواتر نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے. قرآن تواتر سے بھی پہنچا ہے، ایک زمانے سے اس کا تواتر شروع ہو جاتا ہے، اور ایک زمانہ ایسا ہے کہ قرآن کی تواتر نہیں ہے. اچھا، قرآن کی تواتر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن کی تواتر شروع ہوتی ہے اس زمانے سے جب عثمان نے مصاحف لکھوا دیے، اور اس نے امصار میں شہروں کو 5-6 شہروں کو اس نے بھیج دیا. یمن کو بھیج دیا، بحرین کو بھیج دیا، بصرہ، کوفہ، شام، مصر، اور ایک مدینے میں رکھا ایک مصحف، اور باقی مصاحف کو اس نے جلا دیا، اس نے تباہ کر دیا. تو کیونکہ اس مصاحف میں بڑا اختلاف تھا، تو اس کے بعد جو مصاحف مسلمانوں کے پاس آج ہیں، انہی مصاحف سے جس کو عثمان نے کاپی کرا دیا، اس کے نسخے بنا دیے تھے. اس زمانے سے لے کر آج تک قرآن متواتر ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن پہ جو گزرا وہ تواتر نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے. قرآن، یہ خود کہتے ہیں کہ کتابوں میں بری پڑی ہے، قرآن جمع نہیں تھا. اور اس کو کس نے جمع کیا؟ ان کے اپنی جی کتابوں ٹھیک میں ہے، آپ کا پڑھا. جواب میں نہیں نے نہیں، سن اجازت لیا ہے. ہے. نہیں جی نہیں، جواب میں نے جواب سن لیا، آپ تبصرے نہیں کرتے ہیں نا. اب آپ سننے دیں بھائی. تجزیے جوڑے صحافیوں کی طرح نہیں، تجزیہ نہیں ہے، آپ میں to the اپنا point جواب بات واضح کریں. کر دوں. اس تاریخ کو ہم نہیں، اس طرح جانتے نہیں ہیں، ہوتی بھائی. تاریخ ہم سلمان بھائی جانتے مجھے ہیں. بات کرنے دیں، آپ ڈرے اپنا نہیں. میرا سوال دیکھیے. ان کو ڈر سوال لگتا میں ہے یہ بھائی، عرض کر حقیقت رہا سے ہوں، پریشان ہو گئے. اب آپ مجھے بات سوال کرنے دیں. میں عرض کر رہا ہوں. نہیں، سوال لیں میرا. سوال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی اچھا، بات آپ ہم نے ڈر سن کیوں رہے لیا، ہیں میں بھائی؟ نے سمجھ پریشان لیا کیوں گئے؟ کہ نہیں ایک سنے دور نا، میں یہی عرض تواتر کیا، میں نہیں نے ہے، جواب نہیں دیا. بعد میں تواتر شروع ہوا ہے. جواب دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا، یہ آپ کہتا ہے میں نے سن جواب لیا. دیں اور تبصرہ نہ کریں پھر. تو اب نہیں کر رہا، میں جواب دے رہا ہوں. اب عثمان کے بعد کا میں نے کہہ دیا نا، عثمان سے پہلے کا مجھے بتانے دو بھائی. اب وہ مجھے مسلمانوں پتہ ہے، آپ نے نہیں پہلے پتا، بھی آپ بہت کو پتا ساری ہے، چیزیں دوسروں کو اس نہیں پہ پتا نا. بتا دی ہوئی ہیں. اب اور مجھے بات کرنے دیں، میں جواب دوں. عثمان سے پہلے میرے عزیزو، یہ قرآن آپ کو جو کہا جاتا ہے کہ قرآن تواتر کے ساتھ منقول ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہے، یہ ایک طرح سے درست ہے، ایک طرح سے غلط ہے. یہ تواتر ایک خاص عرصے، بات کرنے دیں پلیز، ایک خاص عرصے سے شروع ہوا ہے، ایک خاص ڈیٹ لائن سے شروع ہوا ہے، وہ عثمان کی خلافت کی بات ہے. اس سے پہلے قرآن متواتر نہیں ہے. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دونوں فریق کا اجماع، قرآن جمع نہیں تھا. کس نے قرآن کو جمع کیا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے جمع کیا. صحابہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اب وہ قرآن کہاں ہے جو انہوں نے جمع کیا تھا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے؟ یہ کوئی میں کہاوت نہیں سنا رہا، یہ ثابت تاریخ ہے قرآن کی. جو علماء تاریخ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت واضح ہے. وہ قرآن ان کے نزدیک ان کا نہیں معلوم کہ وہ قرآن کہاں گئی ہے. اور دوبارہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی، جب ایک دفعہ ایک شخص جمع کر چکا ہے جو نہایت علم کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر ہے، جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. وہ قرآن کہاں گیا؟ اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دوبارہ ابو بکر کو اجازت دیں، دوبارہ ابو بکر کو قرآن جمع کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اجازت اس طرح نہیں، تبصرہ جو میرا سوال ہے نا جی، اس کا جواب نہیں آپ دے رہے. جواب دے رہا ہوں. کیوں تواتر نہیں ہے؟ کیوں تواتر نہیں ہے؟ مجھے بات سنیے، کیوں تواتر نہیں ہے تاکہ میں کہہ دوں بھائی. مجھے پتہ ہے تواتر لوگوں کو کیوں یہ نہیں ہے. سوال اہم ہے آپ کی مولوی صاحب، سننے دیں کہ ان کو پتہ چل جائے میرا موقف. سوال میرا موقف پتہ لیں. چل ایک جائے. دفعہ پہلے سوال لیں. اب تبصرہ کر رہے ہیں اور فضائل بیچ میں چھیڑ کے شروع ہو گئے ہیں. آپ بات لمبی کرنے کے بڑے ماہر ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں تاکہ بات واضح اور صاف ہو، پتہ چلے بات کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے ابھی واضح کیا ہے کہ جناب عثمان کے دور کے بعد تواتر شروع ہوا ہے، جناب عثمان کے دور سے پہلے تواتر نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ جب تواتر منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے، تواتر جب منقطع ہو گیا، یعنی نبی علیہ السلام سے مجھ تک قرآن کے پہنچنے میں تواتر نہیں ہے، کیونکہ اس کا انقطاع آ گیا. جب تواتر کا انقطاع آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اندر قطعیت باقی نہ رہی. اب بات سنیں نا جی، بالکل. اب بات یہی ہمارا موقف ہے عزیزوں کی جماعت عمریہ کے احادیث کو. اگر مجھے بات کرنے دیں پلیز، بات کرنے دیں نا پلیز.
بات نہیں دیکھیں، بات نہیں، بات کرنے دیں، بات کرنے دیں پلیز. آپ سوال کرتے ہیں نا، قرآن ہے. اور سوال کیا نا آپ نے، جواب جی دینے بھی دینا، جواب دینے دیں. تھینک یو. دیکھیں جی عزیزو، بولیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے، ان کی شہادت، بلکہ ان کی شہادت سے، عثمان کے جب اس نے، اب کس سال میں اس نے یہ نسخے لکھوائے، سنہ 30 میں تھا، 35 میں تھا، میں نہیں معلوم اس کا، اس کے خلافت تو کافی لمبی تھی، اس میں کس سال میں تھا میں نہیں معلوم. اب اس زمانے تک قرآن متواتر نہیں تھا، اور یہ قرآن کے مختلف نسخے تھے، صحابہ نے اپنے نسخے جمع کرائے، ابی بن کعب کا نسخہ تھا، عبداللہ بن مسعود کا نسخہ تھا، اس کے علاوہ دوسرے بھی صحابہ کے نسخے تھے، اور ان کا آپس میں بڑا شدید اختلاف تھا ان نسخوں کا. یہاں تک کہ جو لوگ عبداللہ بن مسعود کا نسخہ پڑھتے تھے اور جو لوگ ابی بن کعب کے نسخے پڑھتے تھے، یہ آپس ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ کے منورہ کے علاوہ دوسرے علاقوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے. یعنی شدید اختلاف تھا اس مسئلے پر. اور صحابہ، اور پھر جب زید بن ثابت نے عثمان کے کہنے پر انہوں نے نسخے بنائے، تو اس کا بھی ان لوگوں نے شدید انکار کیا، شدید مخالفت کی. اب ان کی سوال یہ ہے کہ ابھی تک قرآن پاک جو ہم تک پہنچا ہے، اس میں قطعیت نہیں ہے. اس لحاظ سے دیکھیں عزیزو، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حجت ہیں ہمارے نزدیک، ہمیں نہ عثمان پہ اعتبار ہے، نہ زید بن ثابت پہ اعتبار ہے، ان لوگوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. کس پہ اعتبار ہے؟ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پر. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مختلف احادیث روایات میں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ حجت ہے، یہ حجت ہے، اسی طرح پڑھتا رہو. لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس ترتیب سے نازل ہوئی تھی. یہ احادیث میں متواتر ہے، اور یہ بات آپ کے احادیث میں بھی متواتر ہے، لیکن آپ اس کو چھپاتے ہیں، عوام سے چھپاتے ہیں، عوام کو بتاتے نہیں ہیں. مختلف صحابہ نے اس بات پہ مکرارن شہادت دی ہے، اور اس کے علاوہ سخت کے لحاظ سے کہ اس میں سے آیات گھٹائی گئی ہیں، کم کی گئی ہیں، اس لحاظ پر صحابہ کے احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں. صرف بخاری میں اتنے احادیث ہیں کہ باقی جی، اب کسی آپ دوسرے نئے کتاب ٹاپک میں کی جانے طرف کی جا ضرورت رہے نہیں. ہیں. تو عزیزو، مولوی صاحب، ایک بات مولوی صاحب ختم بات کرنا، سن لیں. بات ختم ہونے دیں، آپ نہیں، پریشان ہو بات رہے ہیں. ختم نہیں. میری بات آپ ختم نہیں نیا ہوئی ہے. تبصرہ شروع کر دیتے ہیں نا. نہیں، نہیں بات نہیں ختم نہیں. بات اب یہاں آپ پہ نیا تبصرہ شروع ایک کر بہت دیتے ہیں کلیدی جیسے جیو بات پہ ہے، بیٹھے ہوئے ہوں. یہ بہت ہی کلیدی بات ہے، دونوں کلیدی فریقین بات کے. اس طرح نہیں ہوئے گی. نہیں، اس طرح نہیں ہوگی مولوی صاحب، بالکل یہ اس طرح ڈرتے بات ہیں. نہیں ہونے کا، یہ طریقہ ہی مجھے نہیں ہے 30 بات کرنے سیکنڈ کا. دے دیں، 30 سیکنڈ میں پر نے آپ جو بات کریں. سوال کیا آپ 30 اس کا سیکنڈ، جواب دیں. 30 سیکنڈ، میں سوال یہ کر رہا آدھی ہوں، منٹ. آپ مجھے ٹھیک ہے بھائی، جی آدھا منٹ بھی نہیں دے. بولیں. تھینک یو آدھا سر. منٹ بولیں. تو ہمارے ہاں قرآن مجید حجت ہے. جماعت مخالفین، یہ حضرات جو ہیں، ان کے پاس نہ کوئی آیت قرآن کی ہے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے کہ اس قرآن جس میں ان کے پاس ثابت ہے کہ یہ قرآن ان کے کتب سے، کہ اس قرآن میں ترتیب وہ نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں نقصان بھی ثابت ہے کہ اس قرآن پر کیسے حجت ہے. ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں. ہمارے پاس دلیل ہے الحمدللہ، اہل بیت طاہرین علیہ السلام. ان کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہے. فرق یہ ہے بہت عظیم. جی سر. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا منٹ اب پورا ہو گیا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو قرآن تواتر جس کا باقی نہیں رہا ایک زمانے کے اندر، تواتر تھا ہی نہیں ایک زمانے کے اندر، اور عدم تواتر کے ساتھ ایک چیز ہم تک پہنچ رہی ہے، تو وہ قطعی نہیں ہے. آپ بھی کہتے ہیں وہ قطعی نہیں ہے، اور بلکہ آپ نے ایک موقع پہ کہہ بھی دیا کہ قرآن کے الفاظ و متن یعنی قرآن کا ظاہر جب حجت نہیں ہے ہمارے لیے، تو پھر جو قرآن قطعی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہو گیا آپ کے ہاں؟ ہاں، بات یہ ہے میرے عزیزو، یہ کہ قرآن اس میں تواتر اگر نہیں ہے تو یہ دیکھیں عزیزو، اس کا قصور مجھ پہ کہ یہ بس اس شخص کا عقیدہ ہے، یعنی میرا عقیدہ ہے، اور اس لیے یہ اس کو ہم انکار کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں. اگر بات یہ ہوتی تو بات ان کی صحیح. یہ ہنس ہیں، یہ مذاق اڑائیں کہ بھئی یہ شیعہ آدمی ہے، رافضی ہے، اس کا دیکھیں قرآن کے مطلب کیسے گھٹیا عقیدہ ہے. لیکن یہ عقیدہ اگر ثابت ہے، جواب دینا مولوی صاحب، اگر یہ ثابت ہے آپ کی کتب سے، اور اس کی تواتر آپ اپنی کتب سے ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ آپ پہ رد ہے کہ آپ نے 1400 سال سے، دیکھیں عزیزو، بلکہ 1300 سال سے اتنی جھوٹ لوگوں کو سنائی آپ کے علماء نے. قرآن متواتر، قرآن متواتر، قرآن متواتر، اتنی جھوٹ سنائی ہے. اس کا جواب دے دیں کہ کیوں اتنے عرصے سے آپ جھوٹ سناتے رہیں جب تواتر کی دلیل نہیں ہے؟ کیوں سناتے رہیں یہ بھائی؟ ٹھیک ہے نا، تواتر کی بات یہ تم آپ کہتے ہیں اگر میرا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو بات آپ کی صحیح ہے، یہ مجھ پہ طعن ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات آپ کی کتب سے بلا رد احادیث کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ جواب نہیں ہے. آپ جواب دے دیں کہ قرآن، میرے سوال کا جواب دیں.
سوال کا جواب دے. میں کہتا ہوں کہ جو چیز قطعیت کے ساتھ پہنچی نہیں ہے وہ حجت کیسے ہے؟ ہاں اجازت اس کا جواب تو دے چکے ہیں نا، آپ دوبارہ عرض کر رہے ہیں. دیکھو یعنی عزیزو، جس کا تواتر ثابت ہی نہیں ہے، وہ اس کا قطعی جواب ثبوت ہی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ اس کو آپ حجت بھی کہہ رہے ہیں اور اس کی قطعیت کا بھی انکار کر رہے ہیں. حجت تو قطعی ہوگی نا. دیکھیں اصولی بات کر رہا ہوں میں. عزیزو، اب میری بات کو نہ کاٹیے پلیز. اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ سوال کرتے ہیں پھر سوال کا جواب نہیں دینے دیتے نا. اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر بات فائدہ ہے آپ بات کرنے کا. جواب دیتے ہی نہیں ہے نا. اور بھائی جواب مسئلہ یہ ہے اگر کہ آپ سوال چنا اور جواب گندم دیتے ہیں. دیکھیں اگر میرا جواب غلط ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے، لوگوں کا عقل ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے عاقل ہیں یا لوگوں کا پاگل ہیں؟ عقل ہے، کوئی ہمارا بھی عقل ہے نا. آپ نہیں، دیکھنے ہم والے یہ اگر چاہتے ہیں کہ عاقل وقت ہیں، لوگوں کا بھی دیکھیں ضائع نہ ہو، بھائی ہمارا صاحب بھی بھائی ضائع نہ ہو، صاحب پوری پوائنٹ بات ہو. بھائی صاحب دیکھنے والے اگر عاقل ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ میری جواب غلط ہے، میں غلط جواب دے رہا ہوں، میں نے جواب دینے سے اعراض کیا، وہ فیصلہ کریں گے. لیکن آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز. سوال کرتے ہیں نا تو مجھے سوال کا جواب دینے دیں، ٹھیک ہے پلیز؟ ٹھیک ہے، جی نہیں کاٹیں گے، نہیں کاٹیں گے. آپ اس سوال کا جواب دیں گے تو نہیں، بات فائدہ نہیں کیا کاٹوں ہے؟ گا. فائدہ اگر اس کیا کا ہے؟ جواب آپ نہیں جب دیں گے، آپ کوئی نئی بات شروع کریں دیکھیں گے تو آپ نے کاٹوں ابھی گا. تک 3 سوال کیے ہیں، میں نے جواب دینے کی کوشش کی، آپ کاٹ دیتے ہیں. پھر میں جواب نہیں دے سکتا اس طرح، کیونکہ میرا ناقص جواب جو ہے میرے موقف کو واضح نہیں کر دیتا. میں لمبی جی بات نہیں کرتا. بولیں. ابھی ہماری گفتگو کو کتنے منٹ ہوئے ہیں؟ میری ہر جواب جو ہے 1 منٹ 2 منٹ کی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ برداشت نہیں کرتے. تو آپ جی مجھے بولیں جواب بولیں. دیں. اوکے، تھینک یو سر. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن ہم تک پہنچی، اس میں تواتر نہیں ہے، تو اس میں حجیت کہاں سے ہے؟ اس کا جواب ہم نے عرض کیا عزیزوں. اب بات نہ کاٹیں میرے پلیز. کیونکہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ان کو قرآن ناطق سمجھتے ہیں، ان کو عدل قرآن سمجھتے ہیں، ان کو قرآن کے اسرار کے خزائن سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. انہوں نے شہادت دی ہے اس بات پر کہ اس قرآن کو پڑھو، اپنے نمازوں میں پڑھو، رات میں عبادت کرنا چاہو تو رات کی عبادت میں اسی کو پڑھو. اگر کوئی حکم آتا ہے اسلام کا تم تلاش کرتے ہو تو اسی قرآن میں ڈھونڈو. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ شہادت دی ہے اور تواتر کے ساتھ شہادت دی ہے. تو اس لیے ہمارے پاس اس بات کی کہ واضح شواہد موجود ہیں کہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں، اللہ کا کلام، اس کی کیوں اتباع کرتے ہیں، اس کو کیوں حجت مانتے ہیں. لیکن آپ کی طرف پلٹتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں نا، کیونکہ آپ تو عوام سے چھپاتے ہیں، آپ اپنی عوام سے خیانت کرتے ہیں، دنیا سے خیانت کی ہوئی ہے، مشہور کرا دی دنیا میں کہ قرآن تواتر کے ساتھ ہے. آپ بتائیں وہ تواتر کی دلیل آپ دکھاؤ نا. عثمان سے پہلے تواتر ہمیں دکھائیے کہ وہ تواتر کہاں ہے. وہ تو ہے ہی نہیں. اس کے برعکس کہ قرآن میں اتنا اختلاف تھا کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے قرآن کی روح سے. قرآن میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، نہ کہ تعویل میں. قرآنی الفاظ میں اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، مدینہ میں، دور کی بات نہیں ہے، مدینہ منورہ میں. تو اب جب اور صحابہ نے ایک دوسرے کی کتنی اس بات پہ، اور زید بن ثابت کو قرآن کو انہوں نے کتنا ٹکرا دیا صحابہ نے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس قرآن کو کیسے حجت مانتے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن بھی جمع نہیں کیا، کسی کو وارث بھی نہیں بنایا، کس ایسے ہی چلے گئے، بس ختم بات. انہوں نے تو کوئی شہادت نہیں دی ہے، ان سے تو کوئی شہادت نہیں ہے کہ یہ قرآن جو زید بن ثابت نے جمع کیا ہے یہ قرآن کامل ہے. تم کیسے؟ آپ اپنی بھی بتاؤ نا. ہم نے تو دلیل دے دی، آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. یا تو تواتر ثابت کرو. سلمان بھائی، یہ آپ سے میں توقع نہیں کرتا کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں، یہ باتیں بہت بڑی ہیں. آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ کمیٹی بنا دیں، پھر وہ آ جائیں. کمیٹی بنا کر آ جاؤ، پہلے تواتر ثابت کرو. تواتر تو آپ ثابت کبھی نہیں کر سکتے. جب تواتر ثابت نہیں کر سکے تو پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس یہ کیسے حجت بنی. اور شیعوں کے پاس آتے ہیں قرآن سے میں دکھاؤ، قرآن سے میں دکھاؤ. پہلے تم اپنا حالت تو دیکھو، تم اپنا عقیدہ تو دیکھو قرآن کے متعلق، پھر ادھر آ جاؤ.